سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے دی گریٹفل سلیو، شکر گزار بندہ۔ میں خانے ہی میں خانے، میں خانوں میں بت خانے، یا رب میرے سجدوں کو لٹنے سے بچا لے چل۔ اے عشق محمد اب اتنی سی تمنا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے عشق محمد اب اتنی سی تمنا ہے، باطل کے طلسموں سے ایمان کو بچا لے چل۔ پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی، سکون کیسے ملے، مجھے سیٹسفیکشن کیسے ہو۔ پریشان ہوں میرے دل کی پریشانی نہیں جاتی، بڑی مدت ہوئی اس گھر کی ویرانی نہیں جاتی۔ حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، حوصلہ غم کا یوں بڑھایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر، آنکھ بھیگے تو مسکرایا کر۔ یہ معنی زندگی میں غم بہت ہیں، یہ معنی زندگی میں غم بہت ہیں، ہنسے بھی زندگی میں ہم بہت ہیں۔ کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا۔ تو میری آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان شکر گزاری، دی گریٹفل سلیو، کہ میں اور آپ شکر گزار غلام یا جو ہے وہ لونڈی یا اللہ کی فرما بدار بندی یا بندہ کیسے بنے۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا اور کشتی میں اس کے بہت سے غلام تھے، درباری تھے، وزیر اور مشیر تھے، اور ایک جو اس کا غلام تھا یا اس کا مشیر تھا وہ بہت شاؤٹنگ کر رہا تھا، پانی سمندر لہریں دیکھتا تھا اور شاؤٹ کرتا تھا۔ تو اب سب بہت پریشان تھے کہ یہ تو اتنا شاؤٹنگ ہے، اس کی اتنا شور کر رہا ہے۔ تو ان میں وزیر نے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت مجھے آپ اجازت دیں تو میں اس کا علاج کروں۔ تو انہوں نے کہا ضرور، سکون ہو جائے گا تھوڑا۔ تو جیسے گھر کے اندر بھی بعض بچے بہت شاؤٹ کرتے ہیں، دوستوں میں سے بعض لوگ ہر موقع پہ بہت اچھا بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، شادی کا ہو، دعوت ہو، گھومنے جا رہے ہیں، سب کچھ لوگ بہت جیسے جو ہے وہ بہت وہ کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں، نوائزی ہوتے ہیں یا نشکرے ہوتے ہیں، شاؤٹ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ضرور آپ اس کا علاج کیجئے۔ تو ان کے وزیر نے اور دو لوگوں نے اس کو پکڑا پاؤں سے، بازو سے، اور پانی کی لہروں کے اندر نہ اس کے غوطے دیے۔ جب دو چار غوطے دیے، نیچے کرتے وہ چیختا اور زور سے، پھر اوپر کرتے، دو چار غوطے دے کے اوپر جو ہے اس کو کشتی میں جو ہے وہ لے آئے۔ اب پھر سفر چل رہا تھا، اب تو بڑا ہی سکون، سناٹا، خاموشی۔ بادشاہ نے کہا مجھے یہ بات سمجھائیں کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا علاج کیا، کہ اس کو بتایا کہ مشکل زندگی کی ہے کیا۔ تو جب اس کو پانی میں غوطے دیے تو اس کو لگا کہ اب میں ڈوبوں گا اور مر جاؤں گا۔ تو اب جب سے اس نے اور زیادہ وہ طغیانی اور طوفان اور موت کے قریب اپنے آپ کو دیکھا، اس کے بعد جب یہ کشتی میں آیا، اب یہ بہت سکون کے ساتھ، کہ بڑی عافیت کے ساتھ جو ہے میں چل رہا ہوں۔ تو میری بہت پیاری بہنوں، میری بہت پیاری بیٹیوں، تمام مسلمانوں، تو یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ میسج ہے، ایک بہت خوبصورت جو ہے وہ پیغام ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ میں اور آپ، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور وہ نعمتیں کتنی ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں۔ نعمتوں کے سمندر میں سر تا پا میں اور آپ ڈوبے ہوئے ہیں۔ نعمتوں کے انبار اور ڈھیر ہیں ہمارے ارد گرد، ہم اس کی فصیل میں ہیں، ہم اس کی چار دیواری میں ہیں، اور
نعمتیں ہمارے میرے اور آپ کے ارد گرد غلاف کی طرح لپٹی ہوئی ہیں. جیسے بہت ٹھنڈک ہوتی ہے، بہت سردی ہوتی ہے، اور یہاں پہ کینیڈا میں خاص طور پہ سنو کے سیزن میں، اور ونڈی بھی موسم ہے، اور آپ اپنے اوپر جو ہے وہ جیکٹ بھی لیے ہوئے ہیں، اور آپ ونڈ سے اور سنو سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو بہت لپیٹے ہوئے ہیں غلاف کی طرح. تو آپ سوچیں کہ اس طرح نعمتوں کے انبار میں اور آپ دبے ہوئے ہیں، جو بارش کے قطروں سے زیادہ ہیں، جو سمندر میں جو قطرے ہیں پانی ہیں اس سے زیادہ ہیں، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ. ہر سانس جو میں اور آپ لیتے ہیں نا، ایک سانس میں جو ہے انہیل کرتے ہیں، اور یعنی اندر آکسیجن، اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہم دیتے ہیں، باہر نکالتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ ان گنت ہیں. اور بزرگ کہتے ہیں، جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں، اگر ہم ہر سانس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیں پھر بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک سانس میں بھی 2 نعمتیں چھپی ہیں، کہ اندر سانس جاتی ہے اور باہر جو ہے وہ آتی ہے. تو نعمتیں ریت کے ذروں سے بڑھ کر، اور ہماری آنکھ جو جنبش کرتی ہے، کتنی دفعہ کرتی ہے؟ کبھی سوچا؟ کبھی کوئی ایسا آپ نے دیکھا ہو جس کی آنکھ جنبش نہیں کرتی، پلک جھپک نہیں سکتے وہ لوگ، جو خود سے سانس نہیں جب لے سکتے، جب آپ ان کو ڈال دیتے ہیں وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے جو سب سے اہم یہاں پہ پیغام ہے وہ کیا ہے؟ کہ مجھے اور آپ کو شکر کرنا ہے. تو شکر کہتے کسے ہیں؟ شکر العین، چشمہ پھوٹ پڑا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. شکر العین، چشمہ، فاؤنٹین جو ہے نا، جیسے ایک دم ایسے وہ فاؤنٹین جو ہے اس میں سے پانی نکلتا ہے. تو نعمت کا تصور اور اس کو ایکسپریس کرنا، اس کا اظہار کرنا، یہ نعمت ہے. اور نعمت کو، بلیسنگ کو، جو اللہ کی بلیسنگ ہے ان کو ہائیڈ کرنا، اور پھر جو ہے وہ اس کو چھپانا، یہ جو ہے ناشکری ہے. تو جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس سلسلے میں ہمیں بہت سی آیات جو ہے وہ دی ہیں، جو کہ نعمتوں کے شکر گزاری میں اور آپ کیسے کریں. جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس کی عبادت کرتے رہو. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ اصل میں عبادت ہی شکر گزاری ہے. جیسے میں اور آپ، ہم کہتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے الحمدللہ کہتے ہیں، ساتھ ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں، ساتھ ساتھ ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ کہتے ہیں، آنکھوں سے جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ اپنے چہرے اگلی لک دے رہے ہوتے ہیں، اور ججمنٹل ہوتے ہیں، اور کرٹیسائز کرتے ہیں، ہمز اور لمز میں مبتلا ہوتے ہیں. کہ اور عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہے کہ دیکھا نہیں اس نے کپڑے کیسے پہنے تھے، اور ان کو تو ٹیبل لگانے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، بچوں کی تربیت بھی نہیں کی، گھر نہیں دیکھا. اچھا بیٹھے ہوئے ہیں آرام سے، میری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے، آنکھ مار کے یہ دیکھنا، ذرا یہ دیکھنا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں، ابھی بھی اونچی قمیض پہنی، اب تو لمبی کا زمانہ آ گیا. ارے یہ تو اس نے یہاں بھی پاکستانی بنایا ہوا. ابھی تم نے اگر پاکستان کی طرح نہیں تھا، یہاں آنے کی آپ کو کیا ضرورت تھی؟ تو میں اور آپ اشاروں سے، کنایوں سے، کن اکھیوں سے تو ناشکری کرتے ہیں. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ یعنی یہ شکر گزاری نہیں ہے جو میں اور آپ اکثر نا ہمارا یہ اب سٹائل ہے، الحمدللہ الحمدللہ، اور گاڑی چلا رہے ہیں الحمدللہ. آگے جو ہے لگ رہا ہے کوئی عورت ہوگی، چائنیز ہے، دیکھو بالکل گاڑی یہ آگے نہیں چلا رہی نا. اور اچھا دیکھو یہ دیکھ کر نہیں چلتا، اندھے کی طرح ہے. تو یعنی کنٹینیوزلی اپنا جائزہ لینا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے. بھائی بیٹھا تو یوں ذرا پیچھے ہو کے، ڈائننگ ٹیبل پہ یہ کرسی آلویز آپ ہی لے لیتے ہیں. بھائی بہن بیل ہوئی ہے، بلال کے میں ہی ہر وقت دروازہ کھولتا ہوں. زینب کے امی کو تو میرا ہی نام اس امی کی زبان پر رہتا ہے، اور مریم کو تو امی آپی کو تو کچھ کہتی ہی نہیں. اچھا آپی کی دفعہ ایسے تھا، میری دفعہ اب یہ قانون گھر کے اندر آ گیا. بلال کے لیے اچھا سب کچھ ہے، یا عمر کے کہ میرے لیے کیا. تو میں اور آپ کمپیریزن بہت کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں قرآن مجید سے اور بھی آیات ملتی ہیں
کہ نعمتیں ہم میں سے ہر ایک کو، اگر ہم پڑھائی کر رہے ہیں تو مارکس زیادہ چاہیے، شادی یا رشتہ دیکھ رہے ہیں تو بعض لوگوں کو ہائٹ اچھی چاہیے لڑکی کی، بعض کو لڑکے کی ہائٹ زیادہ اچھی چاہیے، بعض کو رنگت گوری چاہیے، بعض کو ڈگریاں زیادہ چاہیے، بعض کو گاڑی چاہیے۔ شوہر میرا اگر پہلی دفعہ ہی مجھے گاڑی دے دینا، اس کی چابی اگر مل جائے شروع میں ہی کہ تحفے میں اور چھپ وہ کر کے، تو کیا بات ہے۔ اچھا ڈائمنڈ انگوٹھی تو ہے، ڈائمنڈ تو ہے، لیکن اگر صحیح سالڈ جتنا بڑا اس کا اندر وہ لگا ہو نا، تو کیا بات ہے نا۔ تو میرے اور آپ کے اندر یا دل میں بہت سی، وہ میرے سسرال والوں نے سیٹ تو ڈالا پر وہ لڑیاں نہیں تھیں، لٹکتا زیادہ نہیں تھا، بندے تو دیے چھوٹے تھے، بہت لمبے نہیں تھے، ہے نا۔ تو گھر تو ہے کرائے کا، لیکن بیسمنٹ میں لے گئے، الگ تو کر لیا پر کیا فائدہ بیسمنٹ میں۔ مطلب اب میری ظاہر سٹارٹ ہے لائف کا چیزوں کا، تو چیزیں اس طرح آگے جو ہے وہ بڑھتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ کیسے نعمتیں بڑھتی ہیں، اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورۃ ابراہیم میں، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ اور پھر تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا تھا کیا، لَإِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر گزار ہوگے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں زیادہ زیادہ نعمتیں دوں گا، یعنی جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا جو ہے میں بلیسنگ میں تمہیں بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ڈینائی کرو گے، جھٹلاؤ گے میری نعمتوں کو، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب جو ہے یہ یقیناً بہت جو ہے وہ سخت ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے جو ہے وہ تھوڑے بندے جو ہیں نا وہ شکر ادا کرتے ہیں، کم لوگ۔ یہ بڑی عجیب قرآن کی آیت ہے اور یہ بہت ڈراتی ہے۔ نعمتیں ہر ایک کے پاس ہیں اور کثرت سے ہیں، لیکن اللہ رب العزت یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں ان میں سے کم شکر ادا کرنے والے ہیں۔ اچھا پھر اللہ رب العزت نے، جیسے اللہ کے جتنے پیغمبر تھے وہ سب شکر گزار تھے، لیکن اللہ رب العزت خاص طور پہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے شاکر لِأَنْعُمِهِ، کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی دیوی نعمتوں کا بڑا شکر گزار تھا۔ پھر نوح علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، کہ ابراہیم علیہ السلام میرا گریٹفل سلیو تھا، گریٹفل جو تھا وہ بندہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو ہے وہ اپنی قوم کو نصیحت کی تھی کہ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں کا جو ہے زیادہ تم پہ بارش کرے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان کا قول ہے کہ قیامت کے دن کون ہوں گے جو شاؤٹ کریں گے، جو چیخیں گے، جو روئیں گے۔ فرمایا جس نے اللہ کی نعمتیں جو ہے اللہ کی نعمتیں لیں، پھر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں اسے استعمال کیا۔ بلیسنگ تو اللہ سے لیں لیکن نافرمانی کے کاموں میں، مثلا آنکھ سے ہم غلط چیزیں دیکھیں۔ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، وہاں پہ سیکسی یا گناہ کی چیزوں کو دیکھنا، اور امی یا ابو یا بھائی کمرے میں داخل ہو یا کوئی تو جلدی سے ایک کلک کر دینا، غلط میسیجز، غلط چیزیں، آنکھ کی حفاظت یا غصِ بصر نہ کرنا، یا آنکھ سے اور گناہ کے کاموں کی پلاننگ، یا اسی طرح ہاتھوں سے گناہ کرنا۔ جیسے وہ مجھے ایک ماں بتا رہی تھی کہ وہ مطلب بیٹا اور ایک لڑکی آپس میں وہ محبت کرتے ہیں اور بادشاہت کرتے ہیں، تو رمضان سے پہلے انہوں نے کہا کہ اب روزوں میں نہیں ہم آپس میں بات کریں گے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مسلمان ہیں، رمضان سے پہلے بھی تو اللہ ہے اور رمضان کے دوران بھی ہے، رمضان کے بعد بھی ہے۔ تو اگر ہمارا کسی سے بھی کچھ ایسا ہے تعلق یا ہم ایسے سوچتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کو نکاح میں بدل دیا جائے، تاکہ بچوں کی بات چیت یا چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں، اس میں غلطی یا گناہ جو ہے اس سے انسان اس طرح بچ جاتا ہے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ ایک دفعہ جو تھے سہل بن عبداللہ تستری جو ہے رحمۃ اللہ علیہ،
جو ہے انہوں نے کہا کہ چور میرے گھر میں داخل ہوا اور سامان لے کر چلا گیا. مطلب سہل بن عبداللہ تستری جو ہے وہ اسکالر تھے. تو لوگ ایسے محفل میں بیٹھے باتیں کرتے تھے, تو ایک شخص کہنے لگا کہ بڑا میرے ساتھ زیادتی ہوئی, چور آیا میرا سامان لے کے چلا گیا. تو انہوں نے جواب دیا کہ شکر کرو کہ چور آیا سامان لے کر چلا گیا, اگر تمہارے دل میں شیطان داخل ہوتا تو تمہارا ایمان لے کر چلا جاتا. تو جو نیک لوگ تھے, جو بزرگ تھے, وہ اس طرح جو تھے وہ سوچتے تھے. ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ نعمتیں جو ہیں وہ وحشی جانوروں کی طرح ہیں, وحشی جانوروں کی طرح ہیں, انہیں شکر کے ذریعے قید میں رکھو. مطلب جیسے میں اور آپ اکثر سوچتے ہیں کہ مطلب یہ جو چیز ہے نا یہ میرے پاس ہمیشہ رہے. کوئی بھی ہو سکتی ہے, زیور ہو سکتا ہے جو آپ کو بہت پسند ہے, آپ کے کپڑوں کا کوئی اس کی سٹچنگ آپ کو بڑی اچھی لگتی ہے, یا اس کی کلر آپ کو بڑا پسند ہے, یا کوئی دوست یا رشتہ آپ کو بہت پسند ہے, یا کوئی گھر, بستر, بیڈ شیٹ, کھانے کی برتن میں سے کوئی جس میں آپ کھانا بڑا اچھا بنا لیتے ہیں, آپ بہت اس کو لائک کرتے ہیں. تو اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے پاس زیادہ دیر یہ چیز رہے تو مجھے اور آپ کو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر, یعنی نعمتیں وحشی جانوروں کی طرح جو رسہ توڑا کر نکل جاتی ہیں پاس سے. اچھا مثلاً ایک عورت کہنے لگی کہ میں جو ہوں میں اپنے شوہر سے پوچھتی ہوں کہ کیا پکاؤں, بتاتے ہی نہیں ہیں. میں کہتی ہوں اچھا روٹی بناؤں تو نہیں بولتے, میں پوچھتی ہوں چاول بنا لوں تو نہیں بولتے. تو کہنے لگی کہ پہلے تو کچھ دیر میں نے روٹی بھی بنائی, چاول بھی, اب میں پوچھتی ہی نہیں, ناشکری ہوئی نا اس طرف. تو اس نے کہنے لگی کہ میں نے جو ہے اب ایک چیز بناتی ہوں جو مجھے سہولت ہوتی ہے. تو پہلے میں پوچھتی تھی اور وہ مجھے جواب نہیں دیتے. تو ناشکری نعمت کو چھین لیتی ہے, یہ یاد رکھیے گا میری بات. اسی طرح بعض بچے ہیں, آپ ان کے لیے جو ہے وہ کبھی بریانی بنا رہے ہیں, کبھی آپ ان کے لیے کوفتوں کا سالن بنا رہے ہیں, کبھی نہاری کو آپ دے رہے ہیں, کبھی آپ کسی اور چیز کو دم دے رہے ہیں, اور آپ جو بھی بناتے ہیں تو وہ آ کے کہتے ہیں نتھنگ ٹو ایٹ وٹ ٹو ڈو. اوہ یہ آپ نے کیا دیسی پاکستانی یہ چیز بنا لی, آپ نے لزانیہ کیوں نہیں بنا لیا, آپ نے پاستا پیزا کتنے دن ہو گئے بنائے ہوئے. یعنی جو موجود ہے ٹیبل پہ, جو صبح سے ماں 2 دن پہلے گروسری کر رہی ہے, پھر بنا رہی ہے, پھر وہ کر رہی ہے, تو اس کے بعد ہم نے بجائے اس کے کہ اس پہ تھینک فل ہو اور کہیں کہ ماما آج آپ نے یہ کھانا تو بہت اچھا بنایا ہے, کبھی آپ کے پاس ماما آئندہ آپ پلاننگ کریں نا جب گروسری کریں تو اگر یہ چیز بھی کر لیں تو پھر اچھا لگے گا. تو ایک تمیز کا دائرہ ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے شکر گزاری کا. جو پہلے موجود ہے اس پہ آپ تھینک فل ہوئے اور آئندہ کی آپ نے پلاننگ کی. آپ کئی چیزیں رکھتے ہیں, ہمارا فریزر بھرا ہوا ہوتا ہے, ہمارا فریج جو ہے وہ بھرا ہوا ہوتا ہے, ہمارا وہ جو جس میں وہ سب چیزیں ہم رکھتے ہیں, بازو کا سٹور بھی, گاڑی کی ڈگی بھی, اور بیڈ کے نیچے بھی, ڈائننگ ٹیبل کے نیچے کارنر, کہیں جوس ہیں, کہیں سوڈا ہے, کہیں سنیکس ہیں, سب چیزیں موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد بچے کہتے ہیں نتھنگ ٹو ایٹ وٹ ٹو ڈو, کوئی چیز ہے نہیں ہمارے پاس نا. اور کتنا مطلب اچھا سا موسم ہے, ابھی بہت ایسی گرمی بھی نہیں آئی, یہ بھی ناشکری ہے. مطلب کہ ایسے اظہار کرنا کہ بس بہت گرمی ہے, بہت مشکل ہے. آپ میں سے کبھی کسی کو رات بھر نیند نہ آئی ہو؟ آج میں پوری رات ایک لمحے کو بھی نہیں سوئی. مطلب جیسے کسی کا کوئی تھا پرابلم تو کاؤنسلنگ میں پوری رات گزر گئی, پوری رات فجر پڑھ کے, اور میں سوچ رہی تھی, اور یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ درس ہے جس کے لیے میں بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی. میرا دل چاہ رہا تھا کب آئے گا. اور پھر میں صبح سوچ رہی تھی کہ آج کہیں, مجھے اور بھی 1-2 لوگوں نے کہا کہ آج تم مت جاؤ کہیں بھی. اور صبح میری ایک کلاس بھی تھی, وہ بھی میں نے اٹینڈ کی پہلے, پھر اس کے بعد یہ پروگرام تھا. تو پوری رات جب میں جاگی تو یعنی ہر شخص ہوتے ہیں, کچھ لوگ رات کو جاگتے ہیں, لیکن مجھے آلویز یہ زیادہ پسند ہے کہ رات کو اللہ نے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. تو رات کو سونے کے لیے اللہ نے بنایا, سکون کے لیے. تو مجھے سو کر پھر اٹھنا اور وہ پسند ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے. اور کبھی دانت میں درد ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ دانت کتنی بڑی نعمت ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے, مجھے بہت یعنی ایک زمانہ تھا, بہت شوق تھا کہ اینک لگا کے کیسی اچھی پرسنالٹی بن جاتی ہے, جب اینک لگی نہیں تھی.
تو پھر نظر کمزور تھوڑی ہوئی، پھر اینک جب لگ گئی تو سمجھ آئی کہ اوہو پہلے والی زندگی کتنی اچھی تھی. پھر ہم نے سوچا لیزر سرجری آ گئی ہے تو لیزر کرا لیتی ہوں. میں 2 دفعہ میں گئی ہوں چیک، اور تو لیزر والوں کے پاس جب گئی تو انہوں نے کہا کہ بس $8,000-9,000 لگیں گے، اور جو ہے وہ، تو میں نے کہا کیا میری پھر اینک اتر جائے گی؟ انہوں نے کہا اینک تو اتر جائے گی. پھر کہا کہ میں نے کہا تو کیا میرے جو اللہ نے قدرتی لینس دیے ہیں کیا وہ میرے ویک ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ویک تو نہیں ہیں، مطلب ہم بس اپنے ڈال دیں گے اور بس. تو میں نے کہا کہ اس کی کتنی دیر کی وہ ہے جو وارنٹی تو نہیں، وہ ہاں کتنی دیر چلے گی ظاہر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے، مطلب 70% 60% کچھ ہوا ہے اور باقی نہیں. تو میں نے انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو 1,500-2,000 کی کنسیشن بھی دیتے ہیں. معاذ کو بہت شوق ہے خدمت کا اور مجھے ساتھ لے ماما ضرور چلیں، ماما پاؤں کو بھی دکھا لیں، آنکھیں بھی دکھا لیں، یہ بھی کر لیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو بتائیں گے نا. میں نے کہا معاذ استخارہ کرتے ہیں. میں نے بیٹھ کے سوچا کہ ایک قدرت نے مجھے نیچرل لینس دیے ہیں جن میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری اینک اتر جائے گی. تو میں پیسے بھی دوں 8-10 ہزار اور اس کے بعد میرے قدرتی نیچرل لینس جو ہیں وہ میرے ہٹ جائیں اور میں آرٹیفیشل جو لگوا لوں، اور پھر وہ ہر تھوڑے دنوں میں میری پرابلم. اور پھر میں نے سوچا کہ میرا تو پڑھنا پڑھانا مقصد ہے، میری نزدیکی میں بغیر اینک کے بھی قریب میں پڑھ لیتی ہوں، مجھے مشکل نہیں ہے ساری چیزیں. تو میں نے سوچا کہ میں پیسے دے کے اللہ کی قدرت نے جو مجھے چیز دی ہے وہ ہٹا کے میں دوسری لے لوں تو یہ ناشکری ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بعض اوقات ہم جیسے فیشن یا اس کی دوڑ میں یا بعض اوقات سوچتے ہیں کہ شاید اس میں آسانی ہے. تو میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، میاں اس کے آنکولوجسٹ ہیں، بیٹیاں 2 آئی اسپیشلسٹ ہیں، نیو یارک میں ہیں. میں نے ان سے بھی مشورہ کیا آپ کی کیا رائے ہے؟ کہنے لگی دیکھو میری 2 بیٹیاں آئی اسپیشلسٹ ہیں، میرے میاں بھی ڈاکٹر ہیں، مجھے فری میں میرے لیزر سرجری ہو سکتی ہے پر میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کرتی، میری بیٹیاں ریکمینڈ نہیں کرتی. اور ہم لوگ یعنی یہ مطلب یہ جو فیشن انڈسٹری اور یہ سب چیزیں یعنی کاسمیٹک اور یہ سب چیزیں یہ اس میں آتی ہیں. اور اسی طرح جیسے جو ہے وہ بعض اوقات آپ بہت سی چیزوں پہ سوچتے ہیں. جیسے ابھی میرے پاس 2 کیس آئے کہ جو ہے وہ میری ایک دوست آئی ہوئی تھی نیو یارک سے، ڈاکٹر تھی. تو میں نے کہا ان کو کھانے پہ باہر لے جاتی ہوں، تو میں ڈرائیو کیا، ان کو پک کیا، ان کے بھائی کے گھر سے باہر لے گئی. تو کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے، میں کہہ رہی ہوں آرڈر کریں کچھ لیں. اب وہ کھانا بھی آرڈر ہو گیا، اچھا وہ پاس رکھا وہ کچھ کھا نہیں رہی. ان کا کیا ہوا آپ کیوں نہیں کھاتی؟ یہ تو اتنے گرم گرم قیمے کے نان کی خوشبو اور دوسری چیزیں. کہنے لگی کہ میں نے ایسے انجیکشن لینے شروع کیے ہیں جس سے مجھے بھوک نہ لگے اور میں اپنا وزن کم کرنا چاہتی ہوں ان نیچرل وے میں. تو کہنے لگی کہ اب میں کھا نہیں سکتی، چیزیں پڑی ہوتی ہیں میں کھا نہیں سکتی، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کتنے ہیں وہ آپ جان نہیں سکتے. اسی طرح اس کو یہ ڈاکٹر یا دوسرے بچے زیادہ بتائیں گے، کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ اپنے اسٹمک کی جو سرجری کرا لیتے ہیں. میرے پاس ایک یوتھ کی بچی آئی کہ میں ابھی یہ 2-3 دن کے کہ میری دوست نے جو ہے نا وہ سرجری کرا لی ہے، تو اب اس سے اس کا اتنا وزن کم ہو گیا، تو میں ایسے جو ہے وہ ایسے نہ ہم کر لیں. تو میں نے آگے سے یہ بات کہی کہ قدرت کے دیے ہوئے نظام میں اگر خلل ڈالو گے، نقص پیدا کرو گے، تو پورا نظام جو ہے وہ اس کے خلاف ریئیکٹ کرے گا، بہت سی چیزیں اس سے جو ہے متاثر. تو اس کا پھر بہتر طریقہ کیا ہے کہ میں اور آپ جو ہے وہ ویسے شکر گزاری کہ کتنا کھانا ہے، کس وقت کھانا ہے، اپنے اوپر کنٹرول کی جو عادت ہے. اور تو میں جو ہے جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی تھیں، جیسے کسی کو بات کرتے دیکھا تو کہا کہ فرشتے ہر وقت لکھتے رہتے ہیں جو بولتے ہو، تو اب چپ بھی کر جاؤ، اب رات ہو گئی ہے. تو اسی طرح کہ سارا ٹائم ہم کھاتے رہتے ہیں، تو بیچ میں اگر ہم تھوڑا انٹرول دیتے ہیں، تھوڑا وقف اور بریک لیتے ہیں، تو اس سے ہمارا جو ہم سمجھتے ہیں میرا جسم ہے، میرا باڈی ہے، جیسے مرضی میں اس کا استعمال کروں. تو جیسے رات کو جو میں کاؤنسلنگ کری تھی وہ جیسے سوسائڈ کیس تھا، تو مطلب جیسے کسی نے 1-2 دن پچھلی دفعہ کچھ عرصے میں 2 دفعہ اٹیمپٹ کی ہے اپنے آپ کو. تو کل پولیس نے ان کو پھر پکڑا اور پھر لے کر گئے، اور جہاں اس میں کیا کہتے ہیں ہاسپٹل میں، اور پھر اس کے بعد تو وہ ہم تک ریچ ہوا. تو ظاہر ہے کہ یعنی ایسے میں کسی کا ہو کیس تو آپ کیسے سو سکتے ہیں، کیسے آپ کو نیند آئے گی کہ کسی کا کوئی جوان جو ہے وہ، اور کیوں زندگی سے وہ ایسے ہوا، کیا حالات تھے، محبت میں ناکامی ہو گئی، وہ 100 چیزیں اس طرح.
تو آپ یقین کریں کہ اتنا بہت سی باتیں کی، میں نے بہت پیار کیا، بہت توجہ دلائی، میں نے کہا آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت سب چیزیں ٹھیک ہیں. اور اس نے کہا جیسے اس کو اپنے فیلئر ہونے کا اتنا احساس کہ میں اپنی یہ زندگی جو ہے اسے میں کھو دوں نا. تو اگر کوئی شخص کسی کو قتل بھی کر دیتا ہے کسی کو، لیکن وہ خود قاتل ہے، تو اس کو اگر توبہ کی توفیق ہو جائے تو ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، لیکن جو اپنی جان دے دے گا اس کو تو توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوگی نا. تو پھانسی اپنے آپ کو اس طرح جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط چیزوں میں سے ہے یہ. تو میری بہت پیاری بہنوں، میری بہت پیاری بیٹیوں، ہم سب جو مسلمان ہیں، آپ جو کچھ بھی ہیں، یو آر بیوٹیفل، یو آر دی بیسٹ. میں اور آپ جہاں بھی ہیں، جس جگہ پہ بھی ہیں، آپ اپنے آپ میں مکمل ہیں، آپ بہت خوبصورت ہیں، آپ بہت اچھے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اب شکر گزاری کیسے پیدا کریں گے، یہ چیز جو ہے اہم ہے. اور اس میں عمل کا پہلا اصول یہ ہے کہ شکوہ اور شکایت، کمپلیننگ جو ہے نا وہ ختم کرنی ہے، اس کو کم کرنا ہے. جیسے ایک بچی کہنے لگی، میری کلاس فیلو ہی تھی، تو کہنے لگی کہ مجھے ڈارک کلر پسند تھے. ہم کہنے لگی دو بہنیں ٹوئن ہیں، مجھے ڈارک کلر پسند تھے، میری بہن کو لائٹ کلر پسند تھے. تو ہماری جب شادی ہوئی تو جو ہے وہ میرے شوہر کو لائٹ پسند تھے، اور دوسری میری بہن جو ہسبینڈ تھا اس کو ڈارک پسند تھے. تو اب کہنے لگی کہ ایک کے شوہر کا قد لمبا اور ایک کا چھوٹا، اور مجھے چھوٹے قد کے کم ہائٹ والے پسند نہیں تھا آدمی. تو لیکن قدرت کا کھیل کے جب چیز ایک سامنے آئی تو اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بہت پراؤڈ آف ہوتے ہیں. میں نے بہت پیرنٹس ایسے دیکھے ہیں کہ ہمارا بیٹا تو آفیسر لگتا ہے جب وہ گھر سے نکلتا ہے، کالر ایسے پہنتا ہے، ٹائی ایسے لگاتا ہے، قد اس کا اتنا لمبا ہے، اتنا خوبصورت ہے. تو اس میں آپ کا کیا کریڈٹ ہے بھائی، اور آپ کے بیٹے کا کیا کریڈٹ ہے؟ اللہ نے اس کو پیدا کیا. بعض لوگوں کو اپنی بیوٹی، لڑکیوں کو یا عورتوں کو اپنی بیوٹی، اپنے سمارٹنیس ہونے کا بہت ایک احساس ہوتا ہے. اس میں آپ کا کیا کردار ہے؟ آپ کا کردار تو وہ ڈگریاں کیا کرنی، جن کو ایسے لوگ جن کو بات کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، جن کا اخلاق اچھا نہ ہو، چھوٹوں سے محبت نہ کرتے ہوں اور بڑوں کی رسپیکٹ نہ کرتے ہوں. میں اگر محفل میں گئی ہوں، میں ایک اچھی کرسی لے کے بیٹھ جاتی ہوں، ایک بزرگ آئی ہیں، ایک پریگننٹ آئی ہے عورت یا کوئی اس طرح، مجھے اس کو چیئر دینی چاہیے، مجھے اس کو کرسی دینی چاہیے. کھانے کا ٹیبل لگا ہے، میں باقی لوگوں کو دیکھوں، کسی اور سے کہوں یہ بچے والی ہے، اس کے 3 بچے ہیں، تو لائے میں آپ کے بیبی کو تھوڑی دیر اٹھا لیتی ہوں، آپ کھانا لے لیں، لائے میں آپ کو پلیٹ دے دیتی ہوں، لائے میں آپ کو پانی یا چاول دے دیتی ہوں، کچھ بھی. تو میری ایک کلاس فیلو بھی ہیں، میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں، دوست بھی ہیں. مجھے اتنی اچھی بات لگی کہ خود گروسری کرتی ہیں تو نیبر سے بھی پوچھ کر، ہمارے ارد گرد کچھ اولڈ پیپل رہتے ہیں، بعض سنگل لوگ رہتے ہیں، تو آلویز گروسری میں بھی ہیلپ کرتی ہیں، رائڈ بھی دیتی ہیں. اور کہتی ہیں، ایک ہمارے وہاں پہ نیبر میں ایک خاتون ہے، تو جب جو گروسری فروٹ یا چیز لے کر آتی ہیں، میں کہتی ہیں صدقہ بن جاتا ہے. میں تھوڑا سا ان کے گھر ضرور، یعنی ڈگی سے چیزیں نکال کر اپنے گھر لے جاتے ہوئے تھوڑا سا ان کے گھر جو ہے وہ دے دیتی ہوں. تو یہ شکر گزاری کے بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے انداز ہیں، لیکن بہت جو ہے وہ خوبصورت انداز ہیں. اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب تک میں امیروں میں رہا تو میں بہت اداس اور روتا رہا. میں سوچتا امیروں کے درمیان کہ اب آپ امیروں کے اندر ہیں تو بڑی بڑے گھروں میں، اور اپنے اون گھر، اور پھر مسجد فاروق کے پاس گھر، اور وہ ڈبل گراج ہے، اور اب اللہ میرا تو کرائے کا گھر ہے. قسمت ہی پھوٹ گئی، کہاں میرے والدین نے شادی کر دی، ساری زندگی کرائے کے گھر میں گزر گئی. میرا اپنا گھر کب ہوگا، وہ بھی 1 بیڈ روم کا، 2 بیڈ روم کا. تو اب ایسے گھر میں یا کسی بڑے گھر میں سے ہو کے جب اپنے گھر جاتے ہیں، پھر گھر اچھا نہیں لگتا، پھر شوہر بھی اچھا نہیں لگتا، پھر وہ صوفہ بھی نہیں اچھا لگتا، وہ اللہ بالکل ٹوٹا ہوا، اس کا پینٹ بھی اتر رہا ہے، دیواریں بھی ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں آپ نے مجھے پیدا کر دیا، والدین کے گھر کیا نوکر چاکر تھے، اور بڑا سٹیٹس تھا، اور اپنا گھر، اپنا بیڈ روم، اپنی چیزیں. تو اب حالات اتنے چینج ہو گئے کہ وہ بچوں کا سامان رکھوں کہ اپنا میک اپ کا میرا سامان پورا نہیں آتا. میرے کپڑے ہیں آتے جاتے پاکستان ایک اٹیچی. ابھی میری دوست یہ بتا رہی تھیں 2-4 دن پہلے کہتی کپڑے نہیں ہیں.
پھر آج کہہ رہی تھی حائلہ اتنے کپڑے اندر سے نکل آئے, سوچ رہی ہوں کہ کیوں کپڑے. یہ میں بالکل تازہ فریش آپ کو مثالیں دے رہی ہوں, میں دیر کی نہیں دے رہی, دور کی نہیں دے رہی, میرے پاس بیٹھی ہیں. اور آج نہیں 2-4 دن پہلے سے کہہ رہی تھی کہ میرے پاس نا کل ہم کہیں تعزیت کے لیے, کل پرسوں کے کہیں کپڑا ہی کوئی نہیں ہے پورا نہیں. میں حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہی ہوں کہ اس کے پاس کپڑے نہیں. میں چپ رہی, کوئی نہیں بولی. آج پھر آتے ہی گاڑی میں بیٹھ کے کہتی ہے اتنے کپڑے اندر سے نکل آئے, سوچ رہی ہوں کہ میں نے وہ آپ میرا ایک اٹیچی لے آئیں گے, آپ میری ایک اٹیچی لے آئیں گی. تو کہہ رہی ہیں حائلہ میں رکھوں کہاں ان کو, پہلے لانے کا مسئلہ, دوسروں سے منگانے کا مسئلہ, اب یہ کہ حائلہ اب رکھ, تو روتے ہی رہتے ہیں میں اور آپ روتے ہی رہتے ہیں. تو آج کا جو لیکچر ہے یہ رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انگنت نعمتوں سے نوازا ہے. آپ جو بھی ہیں, آپ جہاں پہ بھی ہیں, آپ بہت اچھے ہیں. بعض بیٹیاں کہتی ہیں کہ اٹس ناٹ فیئر, میں لڑکی کیوں ہوں. وہ ٹرانسجینڈر, وہ اب مسائل یہ بھی ہونے لگے کہ آپ ایون اپنی جینڈر کو ہی چینج اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ قدرت کے قانون کو آپ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہتے ہیں, ہر چیز کو اپنے ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ عمرے پہ گئیں, مینسز آ گئے, رونے لگیں, کہنے لگیں کہ اگر یہ کسی اور کی طرف سے ہوتے نا تو پھر مجھے شکوہ ہوتا, تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے جو مینسز, تو اس میں پھر شکوہ کیسا, یہ تو اللہ کی نے میرے لیے ایسے ہی لکھا تھا, تو میں اللہ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں نا. تو بعض اوقات وہ کئی, جیسے پچھلے دنوں ایک میری اسٹوڈنٹ گئی ہوئی تھی, بہت رو رہی تھی کہ حائلہ مجھے مینسز آ گئے. تو میں نے کہا کیا ہوا, میں نے کہا خیر ہے آپ نے عمرہ کر لیا, کہتی ہاں عمرہ تو کر لیا, اب یہاں بیٹھ کے اور عبادت کرنی تھی. میں نے کہا شکر کرو عمرہ ہو گیا, عمرے پہ گئی تھی, اور یہی عبادت ہے کہ اللہ کے فیصلے پہ آپ راضی ہو جائیں, یہی عبادت ہے. جو بھی اللہ کا فیصلہ ہے زندگی میں, جو بھی ہے, جیسے میں پیدا ہوئی میرا پیدائشی پاؤں ٹیڑھا تھا, میرا دایاں پاؤں ٹیڑھا ہے, اور اس کے پتہ نہیں کتنے آپریشن ہوئے مجھے یاد نہیں ہے, اور میرا اتنا میرے پاؤں کا اگلا حصہ جو ہے وہ نہیں ہے. تو لیکن آپ یقین کریں کہ مجھے یہ اپنا پاؤں, میری ٹانگ اتنی پسند ہے, یہ مجھے دن رات اللہ کی یاد دلاتی ہے. جب اس کو درد ہوتا ہے, جب یہ کیونکہ جسم کا سب سے ویک حصہ سب سے زیادہ تھکتا ہے, جو بھی ویک حصہ ہوتا ہے نا اس میں درد زیادہ ہوتی ہے. گروسری کر لی, چیزیں اٹھا لی, زیادہ کام کر لیا, تھوڑا زیادہ صبح سے اٹھ گئی, پھر آرام نہیں کیا, تو یہ مجھے جیسے تھپکی دے کے نہیں, بچہ جو ہے وہ آپ کو لوری دیتا ہے, سلانا چاہتا ہے, تو مجھے یہ بتاتا ہے, میرا پاؤں میری ٹانگ مجھے بتاتی ہے تھوڑا سا ریسٹ ضروری ہے. تو میرے جو جسم کا حق ہے, جو اللہ, میرا جسم میرا نہیں ہے, آپ کا جسم آپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کا دیا ہوا ہے, یہ اللہ کا قدرت کا نظام ہے. تو پھر اس پر جو ہے وہ شکر ادا کرنا ہمیں. میری ابھی 3-4 دن پہلے پھپھو کا انتقال ہوا, میرے ددھیال کی آخری نشانی تھی. سب سے چھوٹی پھپھو تھی, پاکستان جب بنا تو جب وہ وہاں سے ہجرت کر کے آئے تو 6 ماہ کی تھی اپنی والدہ کی گود میں. تو بہت مجھے, جب میں پاکستان جاتی تھی مجھے بہت شوق تھا کہ میں بزرگوں سے مجھے ملنا, بوڑھوں سے, بچوں سے محبت پیار مجھے بہت اچھا لگتا ہے. تو اپنوں سے تو ہم کرتے ہی ہیں نا, تو میں ان کو ضرور جاتی تھی, ان کے کپڑے لے کر, اور انسلے کپڑے نا, میں پچھلی دفعہ کی بھی تصویر مجھے, تو میں ان کے انسلا کھول کے میں کہتی تھی پھپھو دیکھیں قمیض ایسی لگے گی, شلوار بھی اوپر ڈال دیتی تھی انسلی, پھپھو یہ ایسی لگے گی, اوپر کا دوپٹہ ایسا لگے گا. میں نے کہا میری پھپھو تو پرنسس لگتی ہیں, شہزادی لگتی ہیں, پیار کرتی تھی ان کو. تو اب وہ دنیا سے ہمیشہ کے لیے جو تھی وہ چلی گئی. تو میں نے ایک تعزیتی پروگرام رکھا تھا 3-4 دن پہلے, تو میں نے کہا کہ اب ان کے ساتھ تعزیت کر لوں, ان کے سب بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی کہا جو آ سکتا ہے. تو میں ان کے بیٹوں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ اپنی والدہ کے بارے میں بتائیں نا. تو ان کا 2 بیٹے سعودیہ چلے گئے, بڑا بیٹا کاشتکار ہے جو فارمر ہوتا ہے. تو بڑا بیٹا کہنے لگا کہ پھر وہ جیسے ایک بیٹے کا یہ گھر, پھر دوسرے کا یہ, تیسرے, تو دیوار بیچ میں ہو گئی. تو بڑا بیٹا رونے لگا, کہنے لگا کہ جب میں رات کو بھی آتا تھا نا, کبھی 2-3 بجے, میں دروازے کو بیل بھی نہیں دیتا تھا, میں امی کے گھر میں نہیں ہوتا تھا, میرا 2 گھر چھوڑ کے میرا گھر تھا, تو میری ماں کو تیسرے گھر میں پتہ چل جاتا تھا میرے بیٹے نے دروازہ کھولا ہے. کہنے لگا میری ماں کو دروازہ کھولنے سے تیسرے گھر پتہ چل جاتا تھا. اب میں چپکے سے دروازہ کھولتا تھا. رات کے وقت کسان واپس بھی آتا ہے, تو کہتا ہے میری ماں کو تیسرے گھر کہتے تھا میرا بیٹا جو ہے وہ آیا ہے. چھوٹا بیٹا حافظ ہے. میں نے اسے پوچھا, کہنے لگا کہ میری ماں, ایک دن ہم بیٹھے تھے, میری ماں کہنے لگی کہ کوئی وقت تھا کہ میرے اوپر ایسی چیز کی کیفیت ہوئی کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بیٹے کو حافظ بنا دینا. وہ بیٹا حافظ بنا.
اور کہتا ہے کہ جب میں آتا کہ میری ماں کہتی میرا حافظ آ گیا، میرا حافظ چلا گیا، میرا حافظ آ گیا، اب مجھے حافظ کہنے والا کوئی نہیں رہا۔ تو یہ نعمت، والدین کی قدر کرے، والدین کی عزت کرے، والدین سے محبت کرے۔ آپ کی فیملی میں کوئی بھی بوڑھا ہے، آپ سے کوئی بھی بڑا ہے، اور ضرور ماں کے ساتھ والدین، مطلب قرآن مجید حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماں کے 3 حق ہے خدمت کے، باپ کا 1 تو ماں کے 3 ہیں۔ اور میں یعنی بچے جیسے گھر کو 5 اسٹار ہوٹل کی طرح سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے نکلتے ہی بچہ ٹیکسٹ کرتا ہے کہ آج کھانے کے لیے کیا بنا ہے۔ بھئی وہ کل میں نے چکن ٹکا بنایا تھا وہ بھی موجود ہے، اور بریانی بھی موجود ہے، وہ جو کل والا نہیں، آج کیا بنا ہے، آج کیا بنا ہے۔ اور یہ کہ آپ گروسری کرتے ہیں، آپ گروسری اٹھا کے گھر میں لاتے ہیں، پھر گھر کے اندر اس کو سمیٹنے میں پھیلی ہوئی گروسری کو کتنا ٹائم لگتا ہے، پھر کہیں کھانے میں آتے ہیں۔ اور ینگ بچے سوشل میڈیا پر موجود ہیں، بیٹیاں بیٹے، جیسے ابھی معاذ گھر آیا، میرا بیٹا کہیں دور رہتا ہے، آیا تو میں جیسے میرے میاں بیمار ہوئے، کارڈیک اریسٹ ہوا، تو ان کو شور نہیں اچھا لگتا، تو تھوڑی عادت ہو گئی کہ اب آواز نہیں دیتے، فون پہ ٹیکسٹ کر دیا بچوں کو، کوئی کام ہو کوئی بات ہو، کہنے لگا ماما آپ نے مجھے بالکل ٹیکسٹ نہیں کرنا، آپ نے مجھے آواز دینی ہے، میں سو بھی رہا ہوں گا نا، میں آپ کی ایک آواز پر جو ہے وہ آؤں گا۔ اور ملٹن میں ہم نے سورۃ یوسف کا پروگرام رکھا، اور آخری دن تھا تو سرٹیفکیٹ پہ سائن کرنے تھے، اس نے ٹیچر کے طور پہ سورۃ یوسف پڑھائی، اور میں دارالایمان کی پرنسپل، وہ نیچے کھڑا تھا، میں اوپر کی جگہ، میں نیچے تھی، وہ اوپر کی جگہ پر تھا، طاہرہ علی کی بیسمنٹ میں وہ۔ تو کہنے لگا کہ ماما نہیں، آپ اوپر آئیں، اور صرف سائن کر رہے ہیں۔ تو شکر گزاری فیلنگ کا نام ہے کہ ماں آپ نیچے کیوں کھڑی ہیں، ماں آپ نے گروسری نہیں اٹھانی، ماں آپ ٹھیک بیٹھی ہیں، ماں آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں۔ اور اس کو میں جب بھی بیٹھی ہوں، کیونکہ میرا بڑا بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ایک دم ڈیتھ ہو گئی یہیں پر، تو میں ایسے بس بیٹھی ہوں نا، وہ آ کے مجھے لپٹے گا، پوچھے گا ماما آپ اداس ہیں، ماما آپ کہیں بھائی کو یاد نہیں، ماما آپ زور سے اونچا کہ الحمدللہ، فوراً ایسے اس کو لگے گا کہ میں بیٹے کو یاد کر کے بہت اداس ہوں، تو مجھے کہے گا ماما آپ الحمدللہ کرے نا، ماما آپ اونچا بولے نا الحمدللہ، ماما جنت میں ملیں گے نا بھائی سے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ احمد کے کپڑے، احمد کا ٹوٹا ہوا پین بھی اس نے رکھا ہوا تھا۔ آج میں نے جو جرابیں پہنی ہیں، ایک میں نے دیکھیں یہ ڈیزائن کی پہنی ہے، اور ایک میں نے اس ڈیزائن کی، 2 ڈیفرنٹ کلر پہنے، اور میں نے کہا میں آپ لوگوں سے پوچھوں گی یہ میچنگ تو نہیں کرتی نا، نہیں کرتی نا۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ میچنگ نہیں کرتی، مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ، یا میرا سکارف میچ نہیں کر رہا، یا میرا کپڑے میچ نہیں کرے، تو لیکن میری زندگی قرآن سے میچ نہیں کرتی، سنت سے میچ نہیں کرتی، مجھے تو شرم نہیں آتی، نہ آپ مجھے احساس دلاتے ہیں کہ آپ کی باتیں قرآن سے میچ نہیں کر رہی، یا آپ کا یہ عمل قرآن سے میچ نہیں کر رہا، یا آپ یہ شکایتیں کیوں کرتی رہتی ہیں، آپ ہمبل کیوں نہیں ہیں، آپ گراؤنڈ ٹو ارتھ کیوں نہیں ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی قرآن سے کیسے میچ کر سکتی ہے؟ میں اور آپ اچھے مسلمان کیسے بن سکتے ہیں؟ میں کب اپنی والدہ کے کپڑے استری کروں گی؟ میں عمل کا کل تو شادی ہو جائے گی، میں بہت چاہوں گی، میں نے 30 سال، تقریباً 25-30 سال مجھے پاکستان سے نکلے ہوئے ہو گئے ہیں، میں نے 25-30 سال دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنے والا بھی بنانا، اور میں ان کو نہلاؤں آخری ٹائم میں، اور میں ان کو کفن پہناؤں، اور میں ان کے آخری کام، میں پیدا ہوئی جب بالکل، تو میری والدہ نے، میرا پاؤں ٹیڑھا تھا، 7 دن کی تھی پہلا جب پلستر لگ گیا تھا، تو میری والدہ اور میری چھوٹی بہن جو میرے بعد میں آئی، وہ جلدی آ گئی 1.5 سال بعد، تو میری ماں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، اس زمانے میں پیمپر بھی نہیں ہوتے تھے، تو ایک پیٹ میں ایک گود میں، اور آگے وہ کھانا بنا رہی، ہم 7 بہن بھائی تھے، اتنی خدمت کی، اتنا کچھ کیا۔ تو میں اللہ سے دعائیں، آپ سوچیں 25 سال دعا مانگی میں نے، اور اللہ نے میری وہ دعا قبول کی، کہ کیونکہ پہلے میں بحرین تھی، پھر میں امریکہ کچھ سال رہی، پھر یہاں کچھ سال رہی، اور الحمدللہ پھر میں مطلب اپنی والدہ کے پاس کئی مہینے پہلے بھی چلی گئی، اور جب میں گئی تو ملازمہ رکھی ہوئی تھی، ان کو شوگر تھی، ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں، پیٹھ پر زخم وغیرہ ہوئے ہوئے تھے، تو میں نے کہا کہ ملازمہ کو آج سے تم نے میری ماں کا پیمپر نہیں چینج کرنا، اب میں آ گئی ہوں۔ اور ہم 6-7 بہن بھائی تھے، قریب رہتے تھے، میں نے دیکھا کہ دن کے وقت ایک ٹائم میں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر باقی ٹائم میں نہیں، میں نے ڈیوٹیاں لگائیں
3 3 4 4 گھنٹے کے اسپاٹ طے کر کے کہ یہ 4 5 اسپاٹ ہیں آپ اور میں نے کہا بھابھی کی خدمت فرض نہیں ہے نہ بچوں کا، بھائی آپ کا ہے، آپ خود کریں یا آپ کی فیملی میں سے کوئی آپ کی مدد کر دے جنت کے کمانے میں تو ٹھیک ہے۔ تو سب کی ڈیوٹیاں لگائیں اور میں نے کہا جو آخری ہوگا نا، جیسے رات کو مشکل ہے وہ میں کروں گی، ماں کا پیمپر میں چینج کروں گی، اور جب وہ چینج کرنے کا ٹائم ہوتا تھا میں بھابھیوں کو کہتی تھی آپ نے کمرے میں نہیں آنا، یہ میری جنت ہے۔ اور آخری الٹی جو میری والدہ نے کی وہ میں نے اپنے ہاتھ آگے اس وقت کیے تھے کیونکہ برتن نہیں تھا اس وقت، اچانک، اور پھر اس کے بعد میری والدہ نے ہچکی آخری لی اور وہ دنیا سے چلی گئی۔ تو یہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات میں اور آپ خود بھی والدین کی خدمت نہیں کرتے، بہن بھائی بھی نہیں کرتے، حالات ایسے چل رہے ہوتے ہیں، ظلم ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے، آپ کو اپنے والدین کو پروٹیکشن دینی ہے، ان کے سر میں تیل ڈالنا ہے، مالش کرنی ہے، کبھی والد بیٹھے ان کے سر میں انگلیاں پھیریں، کبھی والدہ کے سر میں کنگھی کریں، کبھی ان کے کپڑے استری کر دیں، کبھی ان کو کہیں کہ اچھا میں کتنی بھی بیزی ہوں ویکینڈ پہ ہفتہ اتوار ماما بابا ناشتہ آپ کو میں ٹیبل پہ دوں گی یا بیڈ پہ دوں گی۔ تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کیسے پیدا ہو، اس کے جو طریقے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ آخرت کے لحاظ سے اپنے سے اونچے والے کو دیکھیں آخرت کی نیکیاں کرنے میں، اور دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ اچھا کیسے دیکھیں گے؟ مثلاً میں تو فرض نماز پڑھتی ہوں، یہ تو تہجد بھی پڑھتی ہیں، میں تہجد سے 15 منٹ پہلے اٹھتی ہوں، یہ 2 گھنٹے پہلے اٹھ جاتی ہیں۔ اچھا میں جو ہوں صرف فرض روزے رکھتی ہوں، ارے یہ تو پیر اور جمعرات کا بھی رکھتی ہیں، یہ تو ایام بیت کا بھی رکھتی ہیں۔ تو نیکی کے کاموں میں میں یہ دیکھوں کہ کون مجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور بات ایسا نہیں ہے گھر میں کسی کے فرشتے نہیں ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، لڑائی ہوتی ہے، اونچی لوگ بولتے ہیں، اور غصہ، اینگر مینجمنٹ چیزیں، اس میں بعض لوگ ہوتے ہیں کہ بہت صبر کرنے والے اور بہت شکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں میرا اور آپ کا کردار کیسے صبر اور شکر کرنے والا جو ہے ہو سکتا ہے کہ فلاں نے، جیسے آپ ضرور دیکھیں کہ کسی کی خوبی کیا ہے اور یہ خوبی مجھ میں کیسے جو ہے وہ پیدا جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ حضرت راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ الشکر تصور النعمتی و اظہارها، کہ شکر گزاری یہ ہے کہ آپ نعمتوں کا تصور کریں اور پھر ان کو ایکسپریس کریں، ظاہر کریں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نافرمانیاں نعمتوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو، جب تو دیکھے کہ نافرمانی کے باوجود تم پر نعمتیں پوری طرح نازل ہو رہی ہیں تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ یہ اب تم سے چھننے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یہ استدراج ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ کہنا کہ قلیل ما تشکرون، کہ تم لوگ جو ہے وہ کم ہی جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھوں میں ذرا سی سوزش، ناک میں رطوبت اور نزلہ زکام کا ہو جانا اور بات نہ کر سکنا، سانس کا نہ آنا، پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک دانت کا ٹوٹ جانا کتنا بڑا صدمہ ہے، کیوٹی کا آ جانا کتنا بڑا صدمہ ہے۔ اور کوئی کہہ رہا تھا میرے بال اترتے جا رہے ہیں، تو جب تھے تب شکر کتنا ادا کیا تھا، جب نیند آتی تھی تب کتنا شکر ادا کیا تھا، اب نہیں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا سر پہ پٹی باندھی بھی اور کہہ رہا ہے کہ سر میں بڑی درد ہے۔ کہنے لگیں جب تمہارے سر میں درد نہیں تھی کیا تم نے اپنے سر کے ارد گرد شکر کی پٹی بھی باندھی تھی؟ شکر کی پٹی بھی باندھی تھی۔ تو میری بہت پیاری بہنوں، اب یہاں پر مجھے اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ میرے اور آپ کے عمل کا حال جو ہے وہ کیسا ہے۔ تو چند باتیں جو ہیں میں رکھتے ہوئے کہ ہم شکر گزاری کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کی ان میں اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا، نعمتوں کے زوال سے ڈرنا کہ جوانی چھن رہی ہے، صحت بیماری میں مبتلا ہو رہی ہے، اور اب آنکھ سے وہ نظر نہیں آتا جیسے پہلے نظر آتا تھا۔ تو نعمتوں یعنی یہ نعمتیں چھن سکتی ہیں، اور جیسے لیڈرشپ ہے، اچھی لیڈرشپ مسلمانوں میں، جب ہم اچھی لیڈرشپ کی قدر نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں کو ہم پر مسلط کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہے والدین کی قدر نہیں کرتے پھر وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، یا شادی ہو جاتی ہے دور آ جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح شکر گزاروں کی صحبت میں اور آپ جو ہے وہ اختیار کریں، تو اس سے جو ہے وہ نعمتیں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں۔ یہاں پر یہ بات جو ہے میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ تفسیر المعانی میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے ان کو بڑی خوبصورت سلطنت عطا کی تھی. جب ان کا دربار لگتا تھا، جب ان کا شاہی تخت جو تھا وہ اتنا بڑا ہوتا تھا، اس پر سونے اور چاندی کی 6 لاکھ کرسیاں بچتی تھی. یعنی ایسا تخت کہ 6000 چیئرز جو تھی وہ اس پر لگتی تھی، گولڈ کی اور سلور کی. اچھا، اوپر ایسا نہیں تھا ٹینٹ سے سایہ، پرندے سایہ کرتے تھے، اتنے پرندوں کے جھنڈ آ جاتے تھے کہ وہ اس پہ سایہ کر دیتے تھے. اور پھر ہوا کو جاسوسی کا کام سپرد کیا جاتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے کہ روئے زمین پر جہاں کہیں ہمارے متعلق کوئی بات ہو تو اس کو ہمارے پاس لے کر آؤ. تو ہوا جاسوسی کرتی تھی. اور جب یہ تخت دربار پر منعقد ہوتا تو ہوا کو حکم دیا جاتا کہ اس کو اب لے کر اڑنا شروع کرے. تو پھر ان کا تخت اڑتا، اتنی کرسیاں لگی ہوتی، پرندوں نے سایہ. اور آپ سوچے کیا شان و شوکت ہوگی. آپ جہاز کو کبھی اڑتا دیکھتے ہیں، کبھی آپ پرندوں کے جھنڈ دیکھتے ہیں کیسے قطار کے اندر وہ ہوتے ہیں. تو جب وہ اڑتے، کہتے ہیں اسی طرح بڑی شان و شوکت سے ان کا تخت اڑ رہا تھا. تو کسی نے تعجب سے کہا سبحان اللہ ماذا اوتیا آل داؤد، کہ پاک ہے وہ اللہ کہ جس کو، کہ میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں کہ آل داؤد کو کیا شان و شوکت دی گئی ہے. آپ کسی دلہن کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں واہ کیا اس کا تو کوئی 2 لاکھ کا جوڑا لگ رہا ہے. یہ چوڑیاں واہ، میرے پاس تو ایک بھی نہیں ہے. دیکھیں ان کے پاس، ان کے اتنی لڑیوں والا ہار کیسی خوبصورت ہیں، کتنا لمبا قد ہے، کیا ان کا ڈیکور ہوا ہے. تو بعض اوقات ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اس کا صوفہ، اس کا گھر، اس کا زیور، اس کے بچے، یا اولاد نہیں ہے کسی کے پاس، دوسروں کو دیکھ کر حسرت ہوتی ہے کہ دیکھے واہ اللہ ان کو اتنی بچے دے دیے، مجھے ایک ہی دے دیتے. بعض عورتیں کہتی ہیں اچھا اللہ بیٹی دے دے. بھئی اللہ کے پاس کیا دے رہا ہے، جو چاہے اللہ دے دے. آپ اتنے مایوس کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور بعض اوقات جب اللہ کسی کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے اس میں بھی اس کا ایک امتحان ہوتا ہے. اب اس شخص نے کہا میں اس اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں جس نے آل داؤد کو اتنی شان و شوکت دی. سلیمان علیہ، اب فوراً ان کے پاس وہ میسج آ گیا، بتایا کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے. آپ نے جو ہے اس شخص کو بلایا، پوچھا کہ تم نے ہمارے متعلق کیا کہا. وہ ڈرا. آپ نے اس کو تسلی دی. اس نے کہا بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بتایا کہ میں یہ کہہ رہا تھا سبحان اللہ ماذا اوتیا آل داؤد. سلیمان علیہ السلام نے کہا تسبیحۃ واحدہ خیر مما اوتیا آل داؤد. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا اس شان و شوکت سے بہتر ہے جو کہ آل داؤد کو دی گئی. ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، اللہ کی پاکی جو ہے وہ بیان کرنا. تو میری بہت پیاری بہنوں، اب یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے عمل کا اصول کیا ہے؟ آپ حج پہ گئی، آپ عمرے پہ گئی. میں کہتی ہوں کہ آپ کا حج عمرہ کیسا رہا؟ آپ کہتی ہیں وہاں لوگ تو کہتے تھے بڑا نور ملتا ہے، مجھے تو وہاں دھکے ہی ملے. او ہو، باتھ روم کی لمبی لائن ہوتی تھی. میرے ساتھ جو تھی نا وہ تو بس میرے بیڈ روم میں جس کو اور جگہ ملی، ظاہر ہے گروپ ہوتا ہے بعض اوقات، تو مجھے اس کے ساتھ یہ مسائل تھے. کھانا اتنا دے دیتے تھے، اتنی مشکل ہوتی تھی. یہ مطلب آپ بجائے اس کے بتائیں کوئی اللہ کی بات کرے، آپ وہاں پہ آنے والی جو مشکلات ہیں میں اور آپ اس کا ذکر جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو اب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں اور آپ جو ہے کیا کریں، کیسے شکر گزار ہم بنیں. اس لیے کہ جیسے بعض اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ ناشکری جب انسان کرتا ہے اور گناہ اس میں بڑھتے جاتے ہیں، پھر اللہ اس کو عبادت کی سویٹنس سے محروم کر دیتے ہیں. جو عبادت ورشپ کی سویٹنس ہے نا، اللہ اس کو محروم کر دیتے ہیں. کہ وہ قرآن پڑھتا ہے تو بعض اوقات مزہ نہیں آتا، دل میں ایک جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. نماز بھی پڑھتا ہے تو ایسے ہی. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک گناہ کی وجہ سے 10 سال میں قیام اللیل سے محروم ہوتا گیا. حرمت قیام اللیل 10 سنوات بسبب ذنب اذنبتھا. تو یہ جو گناہ کرتے ہیں، یہ ناشکری کرتے ہیں، زبان کنٹینیوسلی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمارا جسم بھی، تو ہم نیکیوں سے محروم ہوتے جاتے ہیں، نعمتوں سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک گناہ دوسرے گناہ کو لیڈ کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی دوسرے نیکی کو لیڈ کرتی ہے. تو میری بہت پیاری بہنوں، اب میں چند ایک سوال آپ کے اور اپنے سامنے رکھتی ہوں آخر میں
جس سے میں اور آپ اپنا محاسبہ کریں گے کہ کیا میں شکر گزار ہوں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں کٹھن لمحات میں جب مشکل ہوتی ہے اور زندگی میں کبھی خدا نخواستہ جاب چلی گئی یا جاب نہیں ہے یا کوئی بیماری آ گئی یا ایک پلیٹ ٹوٹ گئی مجھ سے یا میرے بچے سے گر کے، اس وقت میں کیا کہتی ہوں؟ بیٹے کے منہ پر زور سے ایک تھپڑ، یہ تم نے کیا کر دیا، میرا قیمتی جہیز کا سیٹ تم نے توڑ کر رکھ دیا، میری ہے ہی اولاد نافرمان۔ میرے منہ سے یہ نکلتا ہے تو میں ناشکری ہوں۔ اگر میں یہ کہتی ہوں جو پلیٹ ٹوٹ گئی ہے تو میں اپنی بیٹی کو پیار کرتی ہوں، ملازمہ کو کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی، تم ٹھیک ہو نا، آر یو اوکے؟ یا میں کہتی ہوں یہ پتہ نہیں کہاں سے میرے نصیب میں تھی، یہ جو میری جھولی میں آ گئی، اس کے تو ہاتھ میں پلیٹ ٹکتی نہیں، ہاتھ میں آئی نہیں تو ٹوٹی نہیں۔ ایکسیڈنٹ خدا نخواستہ بچے سے ہو گیا تو میں کہتی ہوں مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ اب یہ لے کر گئی ہے گاڑی یا لے کر گیا ہے بیٹا گاڑی، خیر نہیں ہے۔ یا یہ کہ میں کہتی ہوں اٹس اوکے، آپ ٹھیک ہو نا بیٹا، کوئی بات نہیں ہے، وہ جو اس کا وہ اتر گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہو نا۔ مجھے یاد ہے کہ جب پولیس ہمارے گھر آئی تھی اور اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا میرا بیٹا ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں نے برقع پہن لیا، پردہ کر لیا، میں نے وضو کر لیا، میں نے 2 نفل بھی پڑھ لیے، اور میں نے پولیس والوں سے کہا کہ لیٹس گو، مطلب کہاں جانا ہے؟ میرا سمجھی کہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہوگی، بازو ٹوٹ گیا ہوگا تو ہاسپٹل جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا نو ایوری تھنگ از ڈن آن دی اسپاٹ، تو وہیں مطلب ڈیتھ ہو گئی نا اس کی۔ تو آپ سوچیں کہ یعنی اس وقت پھر میں نے اپنے بچوں کو کہا ان کو کرسی لا کے دیں، ان کو فریج سے ٹھنڈا پانی لا کے دیں، اور وہ دیکھ رہے تھے میری طرف اور وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ واقعی ریئلی ہم ہی اس کے والدین ہیں؟ یعنی ایسے موقعوں پر کوئی آپ انہونی ناگہانی خبر جب اب مجھے اور آپ کو ملتی ہے تو اس وقت میرا اور آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ وہ پلیٹ کا ٹوٹنا ہے، وہ ایکسیڈنٹ کا ہونا ہے، کھانے کا جل جانا ہے۔ اور میرا تو کئی دفعہ ایسا، میں وہ کھانے کو میں نے کسی چیز کو گلنے رکھا اور پھر چائے رکھی تو وہ ابل کر جو وہ بتاتی ہے پھر حال اپنا، وہ تو جو اس کا اوون کا جو حال ہوتا ہے اور جو دل کا حال ہوتا ہے اور جو جلدی بھی ہوتی ہے، تو ایسے میں اس وقت پھر میرا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ گندے وہ جو برتن ہے، وہ پریشر کوکر ہے، یا تو اس وقت میں کہتی ہوں اللہ تیرا شکر ہے کہ ابھی میں اور کچھ کر سکتی ہوں۔ اور ابھی میرے 2-3 دن پہلے میرے گھر میں ایک پیاز نہیں تھا، ایک بھی پیاز نہیں تھا، اور آمنہ یونیورسٹی گاڑی بھی لے کر گئی ہوئی تھی، اور میری امی نے شروع سے عادت ڈالی کہ مانگنا نہیں ہے، پیاز نہیں ہے بغیر پیاز کے پکاؤ، لہسن نہیں ہے بغیر لہسن کے۔ بچپن میں وہ اتنی امی کی میری ٹریننگ زندگی میں کام آئی کہ میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں کسی سے کہوں، جیسے بعض لوگ بہت ہر وقت کہتے ہیں، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ نہ کہیں یا ضرورت ہے تو، لیکن میری امی کی ٹریننگ نے تو مجھ سے حوصلہ نہیں ہوتا میں کسی سے کوئی چیز مانگوں۔ جیسے بعض لوگ تو کپڑے بھی دوسروں کے بہت مانگ لیتے ہیں، یہ بھی دنیا کی محبت ہے۔ وہ بہنوں کے، وہ ایک بہن رو رہی تھی کہ بڑی بہن میرے کپڑے رہنے نہیں دیتی، جو میرا کپڑا آتا ہے اس کو ہی پورا آتا ہے، میری جوتی بھی خراب کر دیتی ہے۔ ایک بہو ناراض تھی کہ میری ساس میری چیزیں نہیں چھوڑتی، میرے کپڑے پہن لیتی ہے، کہتی ہے اپنا وہ والا سیٹ لے کر آؤ نا، اپنی وہ والی جوتی لاؤ نا، اپنی وہ چادر لاؤ نا، اور میری ساس رف یوز کرتی ہے۔ تو بہو کہنے لگی میں نے نا اپنا شلواریں سلوانی چھوڑ دی ہیں، پجامے پہننے شروع کر دیے تاکہ میری ساس میرے کپڑوں کو کچھ تو میری جان چھوڑے نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ ہوس ہے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ کیا ضرورت ہے بچوں کو تنگ کرنے کی یا دوسروں سے مانگنے کی؟ کوئی ایمرجنسی تو نہیں ہے نا کہ جان نکل رہی ہے میری۔ آپ کے پاس جو بھی ہے تھوڑا بہت ہے، روز ہر دفعہ بھی کسی پارٹی میں سیم کپڑے پہن کے جائیں نا، کچھ نہیں ہوتا۔ لوگوں کو ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، یہ ابھی میں نیا جوڑا پاکستان سے لائی ہوں، لوگوں نے نوٹ ہی نہیں کیا آج کل یہ، اور آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیسا تیار ہو گئی ہوں، میری کسی نے تعریف ہی نہیں کی۔ کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، آپ پھر آگے ہو کر کہتی ہیں آپ نے مجھے دیکھا، آج آپ نے دیکھا، آپ نے یہ نوٹس ہی نہیں کیا، اوہو، تو آپ پھر اداس ہو جاتی ہیں۔ تو جو ہے وہ اصل میں جو بات کرنے کی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ جو ہیں جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے، جب کوئی چیز چلی جاتی ہے، زندگی سے چلی گئی، کوئی فوت ہو گیا، کوئی چیز ٹوٹ گئی، خدا نخواستہ جیسے میں نے کہا گاڑی کو کچھ ہو گیا، کوئی چیز جل گئی،
تو اس وقت پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یا میں نے رونا دھونا شروع کر دیا، یا میں نے بعض اوقات میں کھانا جل گیا تو میں کہتی ہوں یہ جو فون پر تھی نا اس نے میرا بڑا وقت ضائع کیا ہے۔ بچے کو کہتی ہوں کہ تمہیں یہ احساس ہو جاتا کہ تمہیں بھی کبھی خوشبو آ جائے کہ چیز جل رہی ہے، خراب ہو گیا، تم نے ڈوئی کیوں نہیں پھیر دی تھی؟ ماما مجھے کیا پتا میں نے پھیرنی تھی۔ تو ہم دوسروں کو ناراض ہوتے ہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ جو محرومیاں ہوتی ہیں نا، یہ اللہ کی محبت پیدا کرتی ہیں یا اللہ کی ناشکری پیدا کرتی ہیں، یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ تیسری چیز جو ہے عمل کے اصولوں میں جو میرے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے کہ یعنی زندگی میں جیسے مثلاً ذرا سی تکلیف اور دکھ پر کانٹا چبھ جائے تو ایسے میں اور آپ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور مطلب جو بھی جس نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے تو تھوڑی سی چیز کے ملنے پہ بھی میں اور آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہ اللہ جب یہ دعا میں نے پہلی دفعہ پڑھی اور اس کا ترجمہ سمجھا، آپ یقین کریں مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ 5 چیزیں مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ اللہ تعالیٰ کو یعنی سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ تو اللہ سے کہے اے میرے رب مجھے تھام، مجھے پکڑ۔ جیسے کسی نے شراب پی ہوئی ہو، اس کو نشہ ہو تو وہ گرتا جاتا ہے، آپ نے کبھی دیکھا، اس کو اپنے اندر نہیں ہوتا۔ تو سلیمان علیہ السلام اور نعمتوں کا بھی نشہ ہوتا ہے، اپنی جو مارکس یا 4 GPA لے لیا، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے کہ میرا تو 4 GPA ہی آتا ہے، میں ٹاپر ہوں۔ وہ ایک عورت مجھے رائڈ دے رہی تھی، کہنے لگی مجھے کبھی ٹکٹ نہیں ملا، یہ نیو یارک کی بات ہے، اور اچھی ایجڈ تھی، اور کہنے لگی آج تک میں نے یہاں گاڑی کہنے لگی اس دن جب میں واپس گئی تو ٹکٹ مل گیا۔ تو بعض اوقات منہ پہ جو بات آتی ہے نا اللہ پھر پکڑ لیتا ہے اس۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ اے میرے رب مجھے تھام، مجھے پکڑ، مجھے سنبھال۔ رب اوزینی، پہلی بات کہ میں ہمبل ہو جاؤں، میں گراؤنڈ ٹو ارتھ ہو جاؤں، میں کرنے والا فرعون کی طرح نہ ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں بریانی بڑی اچھی بناتی ہوں، دم دیتی ہوں، ایک ایک دانہ الگ ہوتا ہے اس کا، میں گاڑی بڑی اچھی چلاتی ہوں، میں فلاں کام بڑا اچھا کرتی ہوں، میں نے بچوں کی تربیت بڑی اچھی کی۔ بعض عورتوں کے اندر یا بعض لوگوں کے اندر میں بہت ہوتی ہے، تو نہیں، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو نمبر 2 ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ جو نعمتیں بھی آپ نے مجھے دی ہیں میں اس پر تیرا شکر ادا کروں۔ وعلی والدی، یہ جو تیسری بات ہے کہ جو میرے والدین پر آپ نے نعمتیں کی ہیں، کبھی آپ نے سوچا اس بات پہ کہ والدین کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات کہ والدین کی جو بھی نعمتیں ہیں ان کو اللہ نے مجھے والدین کو جاب دی، ان کو اولاد دی، ان کو دولت دی، ان کو زندگی میں جو کچھ بھی دیا، جتنی نعمتیں والدین کی اس کا شکر اولاد نے ادا کرنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو سکھایا جا رہا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے پاس کتنی نعمتیں تھیں، اس کا شکر سلیمان علیہ السلام اپنی کا تو کرنا ہی تھا، ہوا اور پرندے اور جانوروں کی بولیاں اور سب کچھ، لیکن والدین کی نعمتوں کا بھی۔ وَانْعَمْ رَبِّ اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، اور میں عمل اچھے کروں، اچھے عمل، وان اعمل صالحا ترضاہ، جو تجھے راضی کر دیں۔ اچھا، ہر عمل اچھا نہیں ہوتا، ایسا عمل اچھا ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کر دے۔ کیوں اللہ کو کون سا عمل راضی کرتا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے۔ ایکم احسن عملا وان عمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ آخری بات اس میں دعا میں یہ ہے، ایسے عمل کہ جو تجھے راضی کر دیں اور اپنی خاص رحمت سے مجھے نیک لوگوں میں شامل کر لینا۔ تو میری بہت پیاری بہنوں، تمام مسلمان، ہم سب کے لیے عمل کا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحبت صالح عطا کرے،
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک لوگوں میں شامل کر لے اور مرتے دم تک میں اور آپ نیکی پر قائم رہیں، اور اللہ رب العزت مجھ سے اور میرے بچوں سے دین کی خدمت لے لے۔ گاڑی بہت اچھی ہے جو گروسری کرتی ہے اور یونیورسٹی اور سارے کام، پر بیسٹ گاڑی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں بھی پھر استعمال ہوتی ہے۔ زندگی بہت اچھی ہے جو گزرتی ہے، بیسٹ زندگی وہ ہے جو اللہ کی عبادت میں پرانی ہوتی ہے۔ وہ جوانی بیسٹ ہے، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں جو رات کے وقت آنسوؤں کی مالا پروتا ہے، روتا ہے، اٹھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ بیسٹ اولاد وہ ہے کہ جن کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا۔ پتہ ہے کن والدین کو تاج پہنایا جائے گا؟ جن کے والدین بچے قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں عام جہاز، اس میں ٹکٹ نہیں لینی، بزنس کلاس ٹکٹ لینی ہے۔ تو والدین کو جو بزنس کلاس سٹیٹس آپ دینا چاہتے ہیں تو ریز یور اسٹیٹس آف ایمان، ریز یور لیول آف اسلام۔ تو والدین کو اچھا سٹیٹس دینے کے لیے قرآن کو، اس کی تلاوت اپنی امپروو کریں، قرآن ترجمہ تفسیر سے پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، تو والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ سورج بھی تمہارے گھروں میں اتر آئے تو اس کی روشنی جو ہے وہ کم پڑ جائے۔ تو میری بہت پیاری بیٹیوں، میری بہت پیاری بہنوں اور تمام مسلمانوں، یہاں پہ میں اس بات سے اپنی گفتگو کو ختم کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا کرے اور شکر گزار بندوں میں شامل کرے، ان تھوڑے چند لوگوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں، کیونکہ میں اور آپ اپنی زندگی کے وہ خزاں کی باتیں، بیماری کی باتیں، وہ دکھ کی باتیں، وہ رونے کی باتیں ہر وقت کرتے رہتے ہیں، لیکن گفتگو میں جب میں اور آپ کریں تو عمل کا اصول لیا کریں کہ گفتگو میں نے بلیسنگ کا ذکر کرنا ہے۔ میں پاکستان گئی، گرمی کا موسم تھا، امی بیمار تھی، میں جاتی تھی، میں نے یہاں سے جاتے ہوئے عمل کا اصول لیا کہ میں نے یہ نہیں بولنا جا کے کہ گرمی بہت ہے۔ میری وہ بھابھی آئی پوچھ رہی ہیں نسرین کی گل ہے تو بولدی بھی نہیں، تو کچھ کہندی تینوں گرمی نہیں لگدی؟ میں کہ باجی زبان جیڑی ہے نا وہ ایک اللہ سے وعدہ کر کے آئی تھی، تو وہ زبان نے، اس وعدے نے میری زبان کو کنٹرول کیا ہوا ہے کہ میں نے سوچا تھا نشکری ہو جائے گی۔ اسی طرح جب یہاں پہنچی تو میں نے سوچا کہ وہاں پہ جو بھی ایسی ویسی باتیں تھیں اب وہ میں نے نہیں کرنی ہے نا۔ تو عمل کے جب اصول لیتے ہیں تو پھر انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا یہ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، پھر وہ ہی اسمائلڈ، ضاحکن ہی لافڈ من قولہا، اس چونٹی کی بات سے، وقال، اور پھر وہ کہنے لگا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، دعا کر لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ، یا غفار یا ستار یا اللہ۔ اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک۔ اے اللہ آپ غنی ہیں اور ہم فقیر ہیں، آپ داتا ہیں اور ہم محتاج ہیں۔ اپنے دامن کو اٹھائے، اپنی جھولی کو پھیلائے، تیرے در کے سوالی ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے دامن کو بھر دے، تو ہماری جھولی بھر دے، ہمیں محبتیں بکھیرنے والا بنا، ہمیں خوشیاں دینے والا بنا، ہمیں نیکیاں سمیٹنے والا بنا۔ یا رب العزت تو ہمیں اپنا کر لے۔ اسلمت لرب العالمین، ہم نے اپنا آپ سرنڈر کیا آپ کے لیے۔ اے اللہ تو ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، ہمیں اسلام کی قوت بنا دے، ہمیں اسلام کی نشاط ثانیہ بنا دے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو متقیوں کا امام بنا دے۔
ہم سے اپنے والدین کی خدمت میں بہت کمی اور کوتاہی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے یا رب العزت۔ آپ کی بندگی میں ہم سے بہت کمی ہوئی، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہمیں قرآن سکھا دیجیے، قرآن کی تلاوت، صحیح تلاوت ہم پہ نازل کر دیجیے یا رب العزت۔ ہماری زبان کو کھول دے جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو کھولا تھا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یا رب العزت ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، ہمیں نیک اور اچھے رشتے دے دے، ایسے لوگوں سے ملا، ایسے خاندانوں سے ہمیں جوڑ دے جن سے تو محبت کرتا ہے، وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، وہ خود ہمارے سامنے لے آ۔ تو نے جتنے لوگ بنائے بہت خوبصورت بنائے، بہت اچھے بنائے یا رب العزت۔ تو ہمیں اپنی بندگی کرنے والا بنا، بزرگوں کی عزت کرنے والا، بچوں سے محبت کرنے والا، خوشیاں اور مسکراہٹیں بکھیرنے والا، نماز کی باقاعدگی اختیار کرنے والا بنا دے ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا۔ ہم نے اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے ناموں پر، صحابہ اور صحابیات کے ناموں پہ رکھے یا رب العزت۔ بچوں کو نماز سکھائی، آپ انہیں نمازی بنا دیجئے، ان کی نگاہوں کی حفاظت کر لیجئے، نگاہوں کو تقویٰ دیجئے، ان کے دلوں میں ایمان بھر دیجئے یا رب العزت۔ ہمارے بچے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حسبنا اللہ نعم الوکیل حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یا رب العزت زندگی کی ہچکولے کھاتی کشتی میں، زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں میں آپ ہمارے وکیل ہیں، آپ ہمارے ولی ہیں یا رب العزت۔ ہم نے آپ کا دامن تھام لیا تو اب کوئی غم نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے یا رب العزت۔ ہمیں اپنا کر لے یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا حی یا قیوم یا اللہ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رحابا لک مطوعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ یا رب العزت جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، اے مٹی کی چٹکی پر شفا دینے والے، اے ایوب علیہ السلام کو بیماری میں شفا دینے والے، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے یا رب العزت۔ آپ سے درخواست کرتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے نواز، شادیوں میں کو کامیاب کر دے، ہمارے ٹوٹے ہوئے گھروں کو آباد کر دے یا رب العزت۔ بچوں کو نیک اور اچھے زوج دے دے، قرض داروں کو قرضوں کے بوجھ سے نجات دے دے، ہم میں اور ہمارے شوہروں میں محبت دے دے، آپس میں اطاعت کرنا، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا آسان کر دے، رشتوں کو خوبصورتی سے نبھانے والا بنا دے یا رب العزت۔ جو مسافر ہیں ان کے سفر آسان کر دے، جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں ان کے لیے پڑھائیوں میں ان کو کامیابی اور ترقی عطا کر یا رب العزت۔ جو تیرے دین کی خدمت کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے، مساجد کو آباد کر دے، اسلامک سینٹرز کو آباد کر لے، دارالایمان کو ترقی عطا کر، اور جتنے تیرے دین کی خدمت کرنے والے لوگ اور ادارے ہیں ان کو قبول کر لے یا رب العزت۔ پاکستان جو کلمہ طیبہ پر حاصل کیا گیا، پاکستان کی حفاظت کر، نیک اور متقی لوگوں سے اچھی لیڈرشپ کے ساتھ پاکستان کی مدد کر یا رب العزت۔ ہمارے بچوں کو نیک اور مطیع بنا یا رب العزت۔ ہمارے گھروں میں اپنی رحمت برکتیں نازل کر، رزق حلال میں برکت عطا کر،
جو مانگا وہ بھی دے دے، اور جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے وہ بھی عطا کر۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔